حمدا لك يا رب أن أتممت علينا نعمة الإيمان بك وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وخير رسلك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب۔ محترم حضرات، 14ویں پارے سے ایک آیت، 2 آیتیں آپ کے روبرو پڑھی گئیں، اور اس مناسبت سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ ہے بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت اور رحمت ہوتی ہیں۔ دیکھیے، اولاد چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس نعمت کا احساس ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بطور آزمائش اولاد سے محروم رکھا ہو، ورنہ اولاد کی نعمت پا کر بہت سے لوگوں کو اس نعمت کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے نہ اولاد کی صحیح تربیت ہو پاتی ہے، نہ اولاد کی صحیح معنوں میں قدر ہو پاتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور آزمائش اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہو، ان لوگوں کے اندر اس نعمت کا احساس ہوتا ہے، اس نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں اولاد کی نعمت اور خصوصاً لڑکے کی نعمت، یہ وہ نعمت ہے جس کی طلب اور تڑپ خود انبیاء علیہم الصلاۃ اپنے اندر رکھا کرتے ہیں۔ دیکھیں، انبیاء علیہم الصلاۃ بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بارہا یہ دعا ہوتی، رب ہب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی عمر کے تقریباً 80 برس گزار چکے، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی تڑپ رہی، کاش کہ ایک اولاد ہوتی، کاش کہ بڑھاپے کا کوئی سہارا ہوتا جو بڑھاپے کی اس کمزوری کی حالت میں کوئی نہ کوئی ہماری خدمت کا بوجھ اٹھا پاتا۔ یہی انبیاء علیہ السلام کی تڑپ خود زکریا علیہ السلام کے اندر بھی، کہ زکریا علیہ السلام اللہ رب العزت سے بارہا دعا کرتے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تیری طرف سے پاک اولاد نصیب فرما، نیک اولاد نصیب فرما۔ خصوصاً اولاد کی نعمت میں لڑکے کی نعمت کا سوال کرتے ہوئے کہتے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ لڑکے کی نعمت سے نواز، لڑکے کی نعمت عطا کرنا، کیونکہ یہ اولاد اور یہ نعمت جو تیری وراثت ہے، نبوت کی جو وراثت ہے کہ تو نے مجھے نبی بنایا تو میری اس وراثت کو اٹھانے کی طاقت اپنے اندر رکھتے ہو، کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو مردوں کے اندر ہی چلتا ہے، عورتیں نبی ہو نہیں سکتی۔ اسی لیے خاص کر کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ایسی اولاد سے نواز جو تیری یہ جو وراثت ہے نبوت کی، اس کا باڑ اور بوجھ اٹھانے کی طاقت اپنے اندر رکھتی ہو۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں، اولاد کے حق میں دعا کرنا نہ بھولیں، اور اولاد کے حق میں جب دعا کرنے کی بات آتی ہے تو اولاد کے صالحیت کی دعا ہو تو صلاحیت کی بھی دعا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو صلاحیت والی بنائیں، اولاد کو قابلیت والی بنائیں، کہ دنیا میں بھی عزت ملے، جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہو، وہاں بھی عزت ہو، وہاں بھی اچھا مقام ہو، اور ویسی اولاد کی صالحیت کے حق میں بھی دعا کریں کہ اولاد نیک بنے، متقی بنے، فرما بردار بنے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو دونوں رخ دے کر دعا کرنا ہے، کہ اولاد کو نیک ہونے کی بھی دعا ہو، اور ویسے اولاد کے صلاحیت مند ہونے کی دعا ہو، قابلیت والی ہونے کی بھی دعا ہو۔ حضرات دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت، جیسے لڑکا اللہ کی خاص نعمت ہے، ویسے ہی لڑکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمت ہیں۔
لڑکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ اس کا احساس بھی ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لڑکوں سے تو نوازا لیکن لڑکی کی نعمت سے محروم رکھا۔ لڑکی کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محروم رکھا۔ دیکھیے جاہلیت میں اسلام سے قبل لوگوں کے اندر اس نعمت کا ذرا برابر احساس نہیں، ذرا برابر شعور نہیں کہ لوگ لڑکی کی پیدائش کو، لڑکی کی ولادت کو اپنے لیے عار سمجھا کرتے، لوگ لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نقشے کو کھینچتے ہوئے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر میں لڑکی کی ولادت ہوئی، تمہیں لڑکی پیدا ہوئی، تو شخص کا چہرہ بدل جاتا، شخص کا چہرہ بجھ جاتا کہ وہ سوچتا کہ رسوائی کا سبب ہے، ذلت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یتوارا من القوم من سوء ما بشر بھی، جو خوشخبری، جو انعام اور جو نعمت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے لڑکی کی شکل میں، اس کو یہ سمجھتا کہ دیکھ کر یہ ذلت و رسوائی کا سبب ہے، قوم سے اپنا چہرہ چھپا کے پھرا کرتا، قوم کے لوگوں سے اپنا چہرہ چھپا کر پھرا کرتا اور اپنے آپ میں یہ سوچتا ایمسکہ علی ہون کہ اسی ذلت و رسوائی کو برداشت کرتے ہوئے اس کو زندہ رکھیں، ام یدسہ فی التراب یا زندہ مٹی میں دفن کر دیا جائے، یا زندہ مٹی میں گاڑ دیا جائے۔ لوگ لڑکی کی پیدائش کو عار سمجھا کرتے، ذلت و رسوائی کا سبب سمجھا کرتے۔ اگر کسی کے گھر لڑکی کی پیدائش ہو جاتی، ایک دوسرے کو عار کی نگاہوں سے دیکھنا، گری ہوئی نگاہوں سے دیکھنا، نچلی نگاہوں سے دیکھنا، یہ جاہلیت کا رواج تھا، یہ جاہلیت کا تصور تھا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج بھی معاشرے میں یہ رواج پایا جاتا ہے، آج بھی معاشرے میں بعض جگہوں میں یہ رواج موجود ہے۔ لوگ لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، اپنی لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکی کی نعمت کا احساس دلاتے ہوئے اللہ نے خود کہا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ نے اولاد کی نعمت کا تذکرہ کیا تو لڑکے سے پہلے لڑکی کا تذکرہ کیا۔ اولاد کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی تو لڑکے سے پہلے اللہ نے لڑکی کی نعمت بتلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے ان لوگوں پر جنہیں اللہ لڑکی کی نعمت سے نوازتا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکی کی شکل میں اولاد سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہے لوگوں پر۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو چار بیٹیاں عطا کی گئیں۔ پیارے نبی کو اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت تھی، اس قدر لگاؤ تھا۔ ایک دفعہ جنگ بدر کے بعد، غزوہ بدر کے بعد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع قید ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ کافر تھے، مشرک تھے، قید ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ جب ابو العاص بن ربیع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی کی شکل میں موجود تھے، پیارے نبی نے مشرکین میں اعلان کیا ابو بکر کے مشورے سے جو چاہے اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر رہا کرا سکتا ہے، پیسے دے رہا کرا کے لے جائیں، فدیہ دے رہا کرا کے لے جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی قیدیوں میں موجود تھے، لیکن بیٹی کے پاس رہائی کے لیے کوئی سامان موجود نہیں تھا، کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ شوہر کو رہا کرانے کے لیے اپنے پاس کوئی ساز و سامان نہ تھا، فدیہ میں دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی سوائے ایک ہار کے جو ختیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کے موقع سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، زینب رضی اللہ عنہا کو عطا کیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹی زینب نے یہی ہار پیش کیا کہ اس کو لے کر فدیے میں شوہر کو رہا کر دیا جائے۔ نبی کے پاس بیٹی کی طرف سے مکے سے یہ ہار آیا کہ یہ ہار رکھ کر شوہر کو رہا کر دیا جائے، آزاد کر دیا جائے۔ پیارے نبی نے یہ ہار کو دیکھا تو پیارے نبی اس قدر رو پڑے بیٹی کی صورتحال کو دیکھ کر، اور ہار کو دیکھ کر پیارے نبی کو ختیجہ کی یاد آ گئی، ختیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد آ گئی۔ پیارے نبی زار و قطار رونے لگے، آج بیٹی کا یہ عالم ہے، آج بیٹی کا یہ حشر ہے کہ شوہر کو رہا کرانے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے ماں کا دیا ہوا ہار فدیے کے طور پر دیا گیا ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، دیکھو یا تو اسحار کو رکھ کر ابو العاص کو رہا کر دیا جائے گا، یا نہیں تمہارا مشورہ ہے، تمہاری اجازت ہو تو یوں ہی رہا کر دیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے۔ صحابہ نے پیارے نبی کی اس کیفیت کو دیکھ کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غمگین ہونے کو دیکھ کر، افسردہ ہونے کو دیکھ کر صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں، یہ ہار نہیں لیا جائے گا، آپ کے داماد کو، زینب کے شوہر کو ہار سمیت واپس لوٹا دیں۔ اس قدر میاں محبت سے دیکھتے، جیسے ہی فاطمہ گھر میں آتی پیارے نبی اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لڑکوں کی اولاد اور لڑکوں کی نعمت پر اس قدر تعظیم نہیں، اس قدر محبت نہیں، جیسے ہی فاطمہ گھر میں داخل ہوتی پیارے نبی اٹھ کھڑے ہو جاتے، جا کر گلے ملتے، ہاتھ ملاتے اور محبت سے پیارے نبی اپنی جگہ بٹھایا کرتے۔ جو محبت، جو اعزاز اور جو تعظیم پیارے نبی اپنی بیٹی کو دیا کرتے، وہ عورتوں لڑکوں سے بڑھ کر تھی، لڑکے کی نعمت سے بڑھ کر تھی۔ پیارے نبی کو لڑکی کی نعمت سے بڑی محبت تھی۔ ایک شخص پیارے نبی کے پاس آ کر شکایت کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، زمانے جاہلیت میں نے 10 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا۔ زمانے جاہلیت میں رواج تھا لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا۔ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی، جاہلیت میں میں مشرک تھا، کافر تھا، اپنے ان ہاتھوں سے 10 لڑکیوں کو میں نے زندہ دفن کیا ہے، بتائیے اب میرا کیا کفارہ ہے، اب میں کیا کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو 10 لڑکیوں کے بدلے میں 10 غلام آزاد کر دو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم 10 اونٹ ذبح کر دو، کیونکہ اسلام کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اسلام لانے کے بعد گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن لڑکی کی نعمت اس قدر عظیم ہے کہ تمہارے گناہ معاف بھی ہو گئے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فدیے کے طور پر 10 غلام آزاد کر دو، 10 جانور کو ذبح کر دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے 10 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ پیارے نبی بے قابو ہو گئے، پیارے نبی زاروں قطار رونے لگے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ 3 بنات، من کان لہ 3 بنات، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بیٹیوں سے نوازا ہو، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 لڑکیاں عطا کی ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصبر علیہن، ان پر صبر کرے، وَأَطْعَمَهُنْ، انہیں اچھے سے کھلائے، وَكَسَاهُنْ، اور انہیں اچھی لباس پہنائے، اچھی پرورش کرے۔ کہا یہی وہ نعمت ہے جو کل روز قیامت کن لہو حجابا من النار، نار جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی، پردہ بن جائے گی۔ باپ کو جہنم میں جانے کے لیے یہی لڑکیاں رکاوٹ بنیں گی، باپ کے جہنم میں داخل ہونے کے لیے یہی لڑکیاں آر بنیں گی، حجاب بنیں گی۔ اسی لیے پیارے نبی نے کہا، خوشخبری دی جن کو 3 بیٹیاں ہوں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی اگر 2 بیٹیاں ہوں تو کیا معاملہ ہے؟ پیارے نبی نے کہا، دیکھو بیٹیاں اگر 2 بھی ہوں تب بھی وہ نار جہنم سے رکاوٹ بنے گی۔ کہا اللہ کے نبی اگر 1 ہو، کہا اگر 1 لڑکی بھی ہو، وہ اللہ کی اس قدر عظیم نعمت ہے کہ وہ 1 لڑکی ہی کافی ہے تمہارے لیے نار جہنم سے رکاوٹ بننے کے لیے۔ یہ لڑکیوں کی نعمت ہے جن کے لیے اللہ کے نبی نے اتنی عظیم خوشخبری سنائی کہ صرف 1 لڑکی کا بھی پایا جانا، 1 لڑکی کی نعمت سے بھی نوازا جانا باپ کے لیے، ماں کے لیے نار جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی نے اس سے بڑھ کر عظیم خوشخبری سنائی، کہا من عال جاریتین، جو 2 لڑکیوں کی پرورش کرے، چاہے 2 بہنیں ہوں چاہے 2 بیٹیاں ہوں، اگر 2 بہنیں 2 بیٹیوں کے بھی خیال کرتا ہو، پرورش کرتا ہو، پیارے نبی نے کہا کل روز قیامت جنت میں میں اور وہ اس طرح ہوں گے جیسے 2 انگلیاں قریب قریب ہیں، جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہوں۔ چاہے 2 بہنوں کی پرورش کرے، خیال کرے، یا 2 بیٹیوں کا خیال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز سے نوازے گا، یہ اکرام سے نوازے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جگہ ملے گی۔ دیکھیے عموماً ماں باپ بیٹیوں کی نعمت کو اس لیے بوجھ سمجھتے ہیں کیونکہ شادی کا موقع جب آتا ہے تو عموماً زیادہ تر خرچہ بیٹیوں کی نعمت پر پڑتا ہے، زیادہ تر خرچہ بیٹیوں کی نعمت پر پڑتا ہے۔ یہی ڈر اور خوف کی وجہ سے ماں باپ بیٹیوں کی نعمت کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود شریعت اسلامیہ نے شادی کے موقع سے بیٹی پر 1 روپیے کا خرچہ نہ رکھا، بیٹی کے گھر والوں پر 1 روپیے کا بوجھ نہ رکھا۔ بیٹی کے گھر والے ماں باپ کے لیے سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ اپنی لخت جگر اور بیٹی کو گھر سے رہا کرتے ہیں، گھر سے دور کرتے ہیں،
اس سے بڑھ کر ماں باپ پر، لڑکی کی ماں باپ پر اسلام نے کوئی اور بوجھ نہیں رکھا۔ یہ معاشرے کا تصور ہے، یہ معاشرے کا معمول ہے کہ معاشرے نے لڑکی کے گھر والوں پر پورا بوجھ ڈال دیا، تبھی تو ماں باپ لڑکی کی نعمت کو بوجھ سمجھنے لگے۔ اگر معاشرہ اسلام کے بتائے ہوئے تصور اور طریقے کو مان لیتا، اس کے مطابق چلتا، تو لڑکی نعمت ہی نعمت ہوتی، لڑکی لوگوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہوتی۔ اگر بوجھ نظر بھی آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکی کی نعمت سے نوازتا ہو، اسے تکلیفیں آئیں اور اگر وہ اس تکلیفوں پر صبر بھی کرتا ہو، بیٹی کے خرچے پر تکلیف، بیٹی کی پرورش پر تکلیف آئے اور بیٹی کے کام کاج میں تکلیف آئے، اگر اس پر صبر کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ بہا الجنہ، کہا انہی بیٹیوں کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، انہی بیٹیوں کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ سوچ کے دیکھیں، بیٹا بھی نعمت ہے، بیٹی بھی نعمت ہے، لیکن جو نعمتیں، جو اعزاز اور جو اکرام اور جو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کی پرورش پہ رکھی، بیٹیوں کا خیال رکھنے اور بیٹیوں کی تربیت پر رکھی، وہ بیٹوں کی تربیت سے بڑھ کر ہے، بیٹوں کے خیال سے بڑھ کر ہے اور بیٹوں کے خیال اور پرورش سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے بیٹیاں اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں اللہ کی طرف سے خاص نعمت ہوتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ خاص بدلے سے نوازے گا۔ جیسا کہ ہم نے سنا کہ یہی لڑکیاں، یہی بیٹیاں انسان کے لیے نارے جہنم سے رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں، اور انہی بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کی وجہ سے انسان جنت کا حقدار بنتا ہے، جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے ان کا شکر گزار بنائے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں رکھے صحیح اسلام اور ایمان پر باقی رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔